حافظ ختم نبوت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرف ہو تشریف فرما ہوئے۔ میں اپنی طرف سے اور بابو صاحب ان کے سارے بھائی برادری کی طرف سے آپ کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مدینہ پاک میں تھا جب مجھ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس وقت رابطہ ہوا۔ یہ بھی مالک کا کرم ہی ہوتا ہے، فضل ہی ہوتا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی، ان کی محبت تھی، پھر حرم میں دعائیں بھی ہوئیں۔ خوش قسمت ہی ہے کہ کسی کے لیے مسجد نبوی شریف کے پاس روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ اٹھ جائیں۔ ادھر ہی ہمیں خبر پہنچی تھی، ادھر یہ سلسلہ ہوا، پھر کی وجہ سے عرض کی اور آپ کی بڑی مصروفیت ہے اور آپ نے پروگرام دیا ہوا تھا اور بابو صاحب کا بڑا ہی اصرار تھا کہ آپ جنازے پہ بھی آپ آئیں، نہیں رابطہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہا، آپ نے فرمایا ٹائم دیا ہوا ہے، تو میں نے عرض کی حضور بابو صاحب بابو ویسی یہ بڑا اصرار کر رہی ہیں، تو آپ نے پھر اس پروگرام کو کینسل کر دیا۔ یہ محبت ہے، اور ویسے بھی یہ میرا برادری، عوام برادری دیگر یہ ہمارے بزرگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا تو سلسلہ ہی بڑی دور سے ہے، اور حضرت صاحب کے ساتھ ہمارا سلسلہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ اسی مہربانی سے ہمارا یہ قافلہ بھی رواں دواں ہوا، اور وہاں مدینہ پاک کی بہاریں، اللہ کے گھر کی بہاریں نصیب ہوئیں، اور اللہ عز و جل نے بڑا کرم فرمایا، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی۔ میں ایک دو بات کر کے حضرت صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی خوبیاں ذکر کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اگر آپ خوبی بیان نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ آپ اپنا منہ بند رکھو، ان کے جانے کے بعد ان کی خوبیاں ڈھونڈو، ان کی نیکیاں ڈھونڈو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جانے کے بعد لوگ برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ہی نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کی اچھائی سے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اچھا ذکر کرنے سے جانے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ جو میرا برادری ہے، یہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں سے دیکھتے ہیں، نسبتوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے والد گرامی سے دیکھتے ہیں، دادا جی سے دیکھتے ہیں، پھر ان کے اوپر پھر قاری صاحب جن کے نام سے یہ مسجد ہے، قاری محمد سعید خان جدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ندیم صاحب اویسی، بابو صاحب اویسی، اظہر صاحب ہو گئے، یہ بھی ہمیں اسی نسبت سے اور حضرت صاحب کی نسبت سے یہ جو نسبت ہے اس سے دیکھتے، تو ان کے والد صاحب بھی اسی نسبت اسی تعلق کا لحاظ کرتے۔ دکان پہ جانا تو بڑے اچھے انداز سے ملنا، پھر مجھ سے گفتگو بھی کرنا، بٹھا لینا، کتنی دیر رات کے ٹائم مجھ سے گفتگو کرتے رہنا، کوئی بات فلاں بات، پھر یہ بھی مجھے بتانا کہ میں نے نا لوگوں کے ساتھ میں اس انداز سے تعامل کرتا ہوں، لوگوں کے گھر میں میں نے یہ خرچہ لگایا ہوا ہے، پیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح میں بانٹتا ہوں۔ یعنی وہ بتاتے کہ میں سخاوت کرتا ہوں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ گھر نہیں ہے، کتنے گھر ہیں کہ جن کے ساتھ یوں وہ تعامل کرتے تھے، یعنی یہ مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے کی ان کی نیکی۔ پھر ہمارے مدرسے کے ساتھ ہمارے ساتھ گھر جانا، الگ ادھر جانا، الگ ادھر بھی چائے لاؤ، ادھر بھی چائے لاؤ، فلاں چیز لاؤ، بچوں کو بلانا، پھر اچھی خدمت کرنا۔ ابھی پیچھے جب بچوں کو بلایا سنانے ختم پہ، تو جو کھانا پکایا وہ الگ تھا، اس کے ساتھ جو بچوں کو پیسے دیے وہ الگ تھے، کتنے پیسے وہ بچوں میں تقسیم کیے۔ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ بڑا پیار کرتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ جو پیار ہے وہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے، وہ میرا برادری کا، عوام برادری کا، یہ بہت صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ بزرگوں کی وجہ سے۔ تو ان کی جو والدہ تھیں ان کی بھی بڑی عقیدت تھی، ان کی والدہ خانقاہ آتی تھیں اور یہاں آ کے دعا کرتی تھیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے ان کو، یہ سارے جتنے بھی یہاں گواہ ہیں۔ اسی طرح عبد المنان میرا صاحب کی بھی اولیاء سے عقیدت تھی،
اللہ کے محبوبوں سے عقیدت تھی، ان کی والدہ کی بڑی عقیدت تھی، اور ان کے والد صاحب نے اپنی والدہ کی بھی خدمت بڑی کی، اور جو غربت انہوں نے دیکھی، یہ ہے کہ کیا ان کی حالت تھی کہ وہ کس یعنی غبارے بیچتے تھے، پھر آگے پل پہ بھی انہوں نے کام کیا، پھر ایک وقت آیا کہ یہ دکان کا سلسلہ بنا، پھر پیاز کا سلسلہ بنا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ انہیں ہاتھ بند کر دیا۔ مدرسے میں ہمارے بچے جاتے، وہاں جاتے، کوئی پیسہ نہیں، اسی طرح جتنے مرضی برگر ہوں جو نہیں پیسہ